یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے جو انبیاء اور ان کی قومیں گزری ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ انسان کھانے پینے اور جماع سے رکا رہتا ہے، خواہشات سے رکا رہتا ہے، اس کی وجہ سے نفس پر زد پڑتی ہے۔ عام حالات کے اندر انسان جو گناہ کرتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر انسان اس طرح کے کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر انسان نیکیوں سے جڑ جاتا ہے۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، جہنم سے بچ جائیں، تو میرے دوستو پھر ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اگر ہم قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اگر ہم حشر کی گرمی سے بچنا چاہتے ہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اگر آپ اور ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اگر آپ اور ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ دونوں جہاں کی کامیابی کا مدار، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار تقوی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا دنیا ایک گہرا سمندر ہے، بہت سارے لوگ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑے، اس گہرے سمندر کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ بیٹا اگر تو اس سے بچنا چاہتا ہے تو تقوی والی زندگی اختیار کر۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا مدار تقوی ہے۔ دیکھیے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے کوئی رشتہ داری نہیں، حضور کے خاندان کے نہیں، حضور کے قبہ کے نہیں، حضور کے قبیلہ کے نہیں، عربی نہیں، عجمی ہے، مکہ کے رہنے والے نہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، ہونٹ بڑے ہیں، رنگ کا کالا ہے، چلتے مدینہ کی گلیوں کے اندر ہے، قدموں کی آڑ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ کیوں؟ تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ دے دیا۔ متقین لوگوں کی 5 صفتیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ابتدائی پارہ میں پہلی سورت کے اندر ابتدائی آیات میں بیان کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس قرآن پاک کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جو انسان کو مال دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت اللہ رب العزت نے یہ بیان کی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ چوتھی صفت اللہ رب العزت نے متقین کی بیان کی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پانچویں صفت یہ بیان کی کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 صفات بیان کر کے کیا ارشاد فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں،
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پہلی صفت کیا بیان کی؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو دیکھا نہیں، ایمان لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، ایمان لاتے ہیں۔ آخرت کو دیکھا نہیں، ایمان لاتے ہیں۔ جنت کو دیکھا نہیں، جنت پہ ایمان ہے۔ دوزخ کو دیکھا نہیں، دوزخ پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے جنت میں جائیں گے، اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، اس قائم کے مفہوم میں نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کو بجا لانا، یہ ساری باتیں قائم کے مفہوم کے اندر داخل ہیں۔ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت کیا بیان کی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے ان کو مال دیا ہے ان میں سے کچھ مال خرچ کرتے ہیں، بعض مال خرچ کرتے ہیں، سارا نہیں، کیونکہ ہر انسان کی ضروریات ہیں۔ انسان اپنی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اس ضرورت سے جو زائد مال ہے، یہ متقین کی یہ صفت ہے، جو ضرورت سے بچ جائے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اس خرچ کرنے کے مفہوم کے اندر نفلی صدقات، نفلی خیرات، نفلی عطیات اور زکوٰۃ اس کے اندر داخل ہے۔ جو اللہ کے راستے میں مما رزقناہم ينفقون، اس خرچ کے مفہوم کے اندر یہ ساری باتیں، نفلی صدقات، خیرات، عطیات، زکوٰۃ، جو مالدار انسان ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ متقین لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جو میں نے ان کو مال دیا ہے کہ اس میں سے کچھ مال خرچ کرتے ہیں، کچھ مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ پہلی صفت اور آخری دو صفات جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، عام انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں اور خاص انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اور جو دوسری اور تیسری صفت ہے، دوسری اور تیسری صفت ہے نماز کو قائم کرنا اور اسی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ غیب پر ایمان تو ہر ایک لاتا ہے، آخرت پر ایمان بھی ہر ایک لاتا ہے، جو آسمانی کتابیں نازل ہیں اس پر بھی، انبیاء پر بھی ایمان تو ہر ایک لاتا ہے۔ سستی کہاں ہوتی ہے؟ دوسری اور تیسری صفت کے اندر سستی ہو جاتی ہے، نماز کے اندر سستی ہو جاتی ہے اور اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے سستی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے، 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرنی ہے، یہ مومنین کی دوسری صفت ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ سارا مال تو اللہ نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ مال، ضرورت، اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو مال آپ کا بچ جائے اور اس کو کچھ حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ مال خرچ کرنے سے کام نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ وَاللَّهُ يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرنا یہ اللہ کو قرض دینے کے مترادف ہے۔ اور اگر تم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ وَاللَّهُ يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، یہ اللہ کو قرض حسنہ دینے کے مترادف ہے۔ پھر آگے اللہ نے بڑا عجیب جملہ کہا، فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے وہ مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے مال کو بڑھا دیں گے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی کثیر ثواب اللہ رب العزت اس کا عطا فرمائیں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس نے فرمایا کہ ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بکری ذبح کی، صحابہ نے بکری ذبح کی اور ساری کی ساری بکری کو کیا کر دیا؟ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ غریبوں اور مسکینوں کے اندر اس بکری کو کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا۔ صرف شانے کا گوشت باقی، کندھے کا گوشت صرف باقی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
اے عائشہ تو اس بکری کا کیا کیا؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ساری بکری صحابہ نے تقسیم کر دی اللہ کے راستے میں، غریبوں اور یتیموں کو کھلا دی، صرف بندے کا تھوڑا سا گوشت اپنے لیے ہم نے رکھ لیا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے راستے میں کیا کر دیا، اللہ کے راستے میں جس گوشت کو تقسیم کر دیا وہ سارے کا سارا باقی ہے سوائے اس حصہ کے جو آپ نے اپنے لیے رکھ لیا۔ وہ شانے کا گوشت جو آپ نے اپنے لیے رکھ لیا وہ باقی نہیں ہے، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مال کو جمع کریں تو میرے دوستو اللہ کے ہاں جمع کریں، اللہ کو کر دیں، تو اس قرض کا بدلہ بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر میں نے کیا کہا کہ پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب انسان کو عطا فرمائیں گے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں دن اور رات کو، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کر رہے ہیں، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو تو ہمیں کیا کھلم کھلا علل اعلان خرچ کرنا چاہیے یا خفیہ طریقے سے خرچ کرنا چاہیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی خفیہ طریقے سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے یہ 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کیوں؟ یہ ریا کے شیبہ سے پاک ہے، اس کے اندر ریا والی بات نہیں آتی۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر آپ نے ریا کی نیت سے نماز پڑھی یہ شرک ہے، یعنی دکھلاوے کی نیت سے روزہ رکھا یہ شرک ہے، جو کام ہم نے دکھلاوے کے لیے کیا یہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کی بخشش نہیں ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو آدمی علل اعلان خرچ کرتا ہے تو اس میں اس بات کا شیبہ موجود ہے کہ تھوڑا سا ریا آ جائے، لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، میری عزت ہو جائے گی لوگوں کے سامنے، لوگ مجھے سخی کہیں گے، میری بلے بلے ہو جائے گی، اس میں ریا کا شیبہ موجود ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابن عباس نے کیا کہا جو آدمی خفیہ طریقے سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے وہ 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ہاں علماء نے یہ بات لکھی ہے اگر کوئی آدمی علل اعلان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے، علل اعلان بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے نا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ تو میرے دوستو جو مال آئے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ سارا اللہ نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ مال یہ غریبوں کا حق ہے، آپ کے مال میں سے مسکینوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، اس کو ضرور نکالتے رہا کرو۔ اگر آپ نے یہ یتیموں کا مال، غریبوں کا مال اگر آپ نے نہ نکالا، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر آپ لوگوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، کل قیامت کے دن تمہارا یہی مال تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن یہ تمہارا مال گنجا سانپ بن جائے گا اور تمہارے گلے کے اندر توق پہنا دیا جائے گا، اور یہ گنجا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے، یہ تمہارے جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا میں یہ تمہارا مال ہوں اور میں یہ تمہارا خزانہ ہوں جو تم جس کو تم نے جمع کیا تھا، جس کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے سے تم ڈرتے تھے۔ کیا فائدہ ہوا؟ کیا اس کا فائدہ ہوا ہم مال کو جوڑ جوڑ کے رکھتے رہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں؟ تو میرے دوستو جس اللہ نے آج ہمیں دے دیا ہے، دینے والی کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کے خزانے کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے۔ یہ خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ کیا اگر ہم اللہ کے
راستے میں خرچ کریں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا. یہ ہماری سوچ کی کمی ہو سکتی ہے. جو میرے راستے کے اندر جو یتیموں غریبوں مسکینوں کا حق نکالتا ہے میں اس کے مال کو دگنا کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اگر میرے پاس اور پہاڑ کے برابر سونا آ جائے, اور پہاڑ کے برابر جو سونا میرے پاس ہے 3 دن گزر جائے, مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ سونا باقی رہے سوائے قرض کی. اتنا حصہ یعنی میں رکھ لوں گا اگر کسی کا میرے اوپر قرض ہے, تو اس قرض کے علاوہ مجھے یہ بات بالکل گوارا نہیں ہے کہ میں اس کو جمع کر کے رکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کہیں سے مال آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے سے پہلے آپ کی طبیعت پہ بھاری پن آ جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک پریشان رہتے تھے جس وقت تک اس مال کو خرچ نہ کرتے. اور یہی صحابہ کا طریقہ تھا, یہی صحابہ کا طریقہ تھا. صحابہ اپنے پاس مال جوڑ کر نہیں رکھتے تھے, جتنا مال آتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے.